بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیام یوم عرفہ تکفر سنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کا روزہ جو ہے ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے صغائر گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن جو ہے قریب ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یہ عرفہ کا دن، جس دن لاکھوں حجاج بیت اللہ الحرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں یوم الحج الاکبر، اور جس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے خاطر اس سے میدان میں جمع ہے، تم گواہ رہو، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج بیت اللہ الحرام کو مغفرت اور رحمت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل فرمائے۔ ہم سب کی خواہش ہے اور یکجہتی کے طور پر ان حجاج بیت اللہ الحرام کے ساتھ ہماری بھی خواہش تمنا تھی کہ ہم بھی شامل ہو جائیں، لیکن نہیں ہو سکا، تو اس دن روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن روزہ رکھیں، تو ان کے ساتھ حجاج بیت اللہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا کہ پورے دنیا کے مسلمان ایک ہے۔ اور اس دن کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا ایک دن کا روزہ جو ہے کہ ان یکفر سنۃ التی قبلہا و سنۃ التی بعدہا، کہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ یہ صغائر گناہ ہے، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، تو اس روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے قبول فرمائے، انہ سمیع قریب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔